ہمارے گھر کے قریب امیر محمد خان کا گھر تھا۔ وہ ایک خوشحال زمیندار تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا شہریار۔ ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ وہ غریبوں کی دل کھول کر مدد کرتے تھے۔ ان کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا میدان تھا۔ ایک دفعہ اس میدان میں کچھ خانہ بدوش آ کر جھونپڑیاں ڈال کر عارضی طور پر رہنے لگے۔ یہ لوگ کبھی مزدوری کرتے اور کبھی بھیک مانگ کر گزارا کرتے۔ مردوں کو کبھی کبھار مزدوری مل جاتی، لیکن عورتیں زیادہ تر بھیک مانگ کر کچھ رقم کما لیتی تھیں۔ انہی عورتوں میں کچھ لڑکیاں بھی شامل تھیں جو بھیک مانگتی تھیں۔ ان میں ایک لڑکی مہرو بھی تھی جو بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی عمر 15-16 برس کے لگ بھگ تھی، مگر وہ اپنی عمر سے 2 سال بڑی دکھائی دیتی تھی۔ ایک دن وہ آٹے کی خیرات لینے امیر محمد خان کے گھر آئی۔ اس وقت شہریار گھر پر موجود تھا۔ شہریار کی ماں نے کٹورا بھر کر آٹا اس کی جھولی میں ڈالا تو مہرو نے دعا دی۔ اسی لمحے شہریار کی نظر اس کے تابناک چہرے پر جا ٹھہری۔ وہ لڑکی سے بہت بھاگ گئی۔ جب مہرو گھر سے نکل رہی تھی تو شہریار کی نظریں اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ جیسے کسی طاقت کے زیر اثر اس کے پیچھے چل پڑا۔ مہرو بے خبر تھی اور اپنی جھونپڑی میں چلی گئی، جبکہ شہریار اپنے خیالات میں گم واپس لوٹ آیا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ مہرو عصر کے وقت آٹا لینے آتی اور شہریار دن بھر اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھر پر ہی بیٹھا رہتا۔ اس نے زمینوں پر جانا اور کھیتی باڑی کا کام دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ ماں بار بار پوچھتی کہ گھر میں کیوں پڑا رہتا ہے، آخر اسے کیا ہو گیا ہے، کسی ڈاکٹر کو دکھاؤں، خدا نہ خواستہ طبیعت تو ناساز نہیں۔ شہریار جواب دیتا کہ اسے کچھ نہیں ہوا، طبیعت بالکل ٹھیک ہے، خوب کھاتا پیتا ہے۔ مگر یہ سچ نہ تھا۔ خود شہریار کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے اس کی دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب نہ اسے کھانے کا ہوش تھا اور نہ پینے کا، بس اس کی نظریں دیوانوں کی طرح مہرو کو ڈھونڈتی تھی۔ ماں باپ اپنی اکلوتی اولاد کی حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ شہریار کو آخر ہو کیا گیا ہے۔ آخر ایک دن ماں نے قسم دے کر پوچھ ہی لیا کہ وہ ماں تھی۔ مجبور ہو کر شہریار نے اپنے دل کی بات بتا دی۔ ماں کے صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، کیونکہ اس کے بیٹے کو ایک فقیرنی سے عشق ہو گیا تھا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماں نے افسوس سے کہا کہ اگر عشق ہی کرنا تھا تو کسی اچھے خاندان کی لڑکی کو منتخب کرتے، وہ تو مانگنے والی ہے اور ہم عزت دار لوگ ہیں۔ تمہیں بتاؤ یہ رشتہ کیسے ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ شہریار نے دو ٹوک لہجے میں کہا کہ اسے لوگوں کی پرواہ نہیں، اسے مہرو سے شادی کرنی ہے، اور اگر اماں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ اسے بھلا دے گا۔ ماں تھی، مجبور ہو گئی۔ بیٹے کے دکھ کو دیکھ کر اس کا دل موم ہو گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے خاوند کو راضی کر لے گی۔ ممتا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ زمیندار کو بھی آخرکار ہاں کرنی پڑی، کیونکہ وہ بھی بیٹے سے بے حد محبت کرتا تھا۔ جب اگلی بار مہرو خیرات لینے آئی تو زمیندار نے اسے کہا کہ وہ اپنی ماں کو بھی ساتھ لائے تاکہ اسے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکے۔ رقم کے لالچ میں وہ اپنی ماں کو لے کر آ گئی۔ تب شہریار کی ماں نے اسے عزت سے بٹھایا اور مدعا بیان کیا۔ پہلے تو وہ عورت ہکا بکا رہ گئی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ پھر جب گھر کی مالکن نے اسے یقین دلایا تو وہ کہنے لگی کہ امیری غریبی کی بات ایک طرف، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے قبیلے والے یہ رشتہ کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے یہاں لڑکی کو غیر قبیلے میں بیاہنا رواج نہیں۔ شہریار کی ماں نے پوچھا کہ کیا مہرو کسی کی منگیتر ہے؟ عورت نے بتایا کہ ہاں، مہرو کی منگنی ہوئی تھی، لیکن اس کا منگیتر 4 سال پہلے قبیلے والوں سے ناراض ہو کر چلا گیا اور پھر لوٹا نہیں۔ خدا جانے کہاں ہے، مگر قبیلے کے اصول کے مطابق مہرو کو کچھ عرصہ اس کا انتظار کرنا پڑے گا، کم از کم 4 سال۔ شہریار کی ماں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ عورت نے بتایا کہ وہ مہرو کے تایا کا بیٹا ہے، اور اس کا تایا بھی اپنے بیٹے کے ساتھ روٹ کر چلا گیا تھا۔ دونوں باپ بیٹے اب ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس پر شہریار کی ماں نے سمجھایا کہ جب وہ قبیلے سے رخصت ہو چکے ہیں تو تم پر کوئی پابندی نہیں، تم اپنی بیٹی کا نکاح جہاں چاہو کر سکتی ہو۔ دیکھو تو صحیح اس شاندار گھر کو جس کی وہ مالکن بنے گی، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہاری بیٹی بھی عیش کرے؟
तुम लोग सारी उम्र भीख मांगते हो और छत को तरसते हो। औरत ने कहा कि दिल तो करता है, मगर हमारे मर्द नहीं मानेंगे। फिर भी मैं बहरू के बाप से बात करूंगी। शहरियार की माँ ने से समझाया कि वो इसके बाप को मालिक के पास भेज दे, खैरात और दान के लिए, तो वो दौड़ कर आ जाएगा। अगर रिश्ते की बात करोगी तो शायद वो कभी ना आए। शहरियार की माँ ने पूछा, किस वक्त? औरत ने जवाब दिया, रात को। पहली झोंपड़ी हमारी है। बेटी की खुशी की खातिर ऊंचे शिमले वाले बाप को ये दिन भी देखना पड़ा। वो सर जो सिवाय माबूद के किसी के आगे नहीं झुकता था, उसे गलीस फटी पुरानी सी झोंपड़ी में कमर तक झुककर दाखिल होना पड़ा। मेहरू एक तरफ बैठी थी। झोंपड़ी में पड़ी चारपाइयों पर एक कपड़ा बिछाकर इसने जमींदार को इज्जत से बिठाया। जब अमीर मोहम्मद खान ने अपना मुद्दा बयान किया तो मेहरू के बाप ने कहा कि सरदार साहब, मेरे लिए इससे बढ़कर इज्जत की और क्या बात हो सकती है, मगर मैं कबीले के रिवाजों का पाबंद हूँ। हम अपनी लड़कियों की शादियां कबीले से बाहर नहीं करते। अमीर खान ने पेशकश की कि क्या तुम रकम बतौर एवज रिश्ता कबूल कर सकते हो? मेहरू के बाप ने जवाब दिया कि हम ये रकम भी नहीं ले सकते, हम बहुत मजबूर हैं। अगर हमने ऐसा किया तो बेले के मालिक हमें यहाँ से निकाल देंगे। जमींदार ने कहा, तो निकाल दे, तुम हमारे पास रह जाना, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। मगर मेहरू के बाप ने जवाब दिया, नहीं सरदार साहब, ये बेगैरती वाली जिंदगी है। हम मांगकर जरूर खाते हैं, मगर लड़की के ससुराल में रहकर नहीं जी सकते। मायूस होकर जमींदार वापस आ गया और शहरियार को समझाने लगा कि तुम अपना ख्याल बदल लो, ये लोग नहीं बदल सकते। अगर बदलना होता तो किसी जगह घर बनाकर बस चुके होते, मगर सदियों से खाना बदोशी इनकी जिंदगी का हिस्सा है और इनकी हालत कभी नहीं बदली। दिल तो दिल होता है, ये जिद्दी कब किसी की मानता है। मगर शहरियार का दिल ना माना। इसने खुद कोशिश करने की ठानी। वो मेहरू के बाप के पास गया और इसके कदमों में बैठ गया। इसने कहा कि मैं चाहूं तो ताकत से मेहरू को हासिल कर सकता हूं, मगर मैं इसे इज्जत और मोहब्बत से हासिल करना चाहता हूं ताकि मेहरू को रुसवाई ना हो। अब आप ही बताइए कि इसका कोई हल है? मेहरू के बाप ने कहा कि वो कबीले के बड़ों से मशवरा करेगा। कुछ दिन बाद कबीले वालों ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे शहरियार ना तोड़ सकता था और ना आसानी से कबूल कर सकता था। इन्होंने कहा कि अगर तुम हमारी लड़की से शादी करना चाहते हो तो शर्त यह है कि तुम हमेशा के लिए हमारी दुनिया में रहोगे, वापस अपनी जिंदगी, अपना मकाम, अपना आराम और आसाइश सब छोड़ दोगे और हमारे साथ खाना बदोशी इख्तियार करोगे। वो समझ रहे थे कि ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने वाला, कारों में सफर करने वाला, नरम गद्दों पर सोने वाला नौजवान भला कांटों की सीट कैसे कबूल करेगा। मगर शहरियार के लिए कोई मुश्किल शर्त ना थी। इसे तो अपने महबूब का कुर्ब चाहिए था। वालिदा ने बहुत समझाया कि तुम्हारे लिए कड़ी शर्त है, तुम इज्जतदारों की औलाद हो, दर दर भीख मांगोगे, खुदारा मत जाओ। मगर कहते हैं कि इश्क ना जात देखता है ना शराफत। शहरियार ने महल छोड़कर झोंपड़ी की जिंदगी कबूल कर ली। गले में झोली डाल ली, हाथ में कांसा थाम लिया। जब वो खाना बदोश अपनी झोंपड़ियां तोड़कर आगे जाने लगे तो शहरियार भी इनके साथ हो लिया। अब वो जहां भी अपनी बस्ती बसाते, शहरियार भी इनके साथ होता। सब लोग इसे खाना बदोश समझते और वो खुद को खाना बदोश कहलवाने पर खुश था, क्योंकि अब वो मेहरू के करीब हो चुका था। पहले जो लम्हात मुश्किल से गुजरते थे, अब लगता था कि लम्हों को पल लग गए हैं और पल हवा में उड़ते जा रहे हैं। अब इसे कोई गम ना था। इसकी कुर्बानी देखकर मेहरू भी इसे चाहने लगी थी। ताहमे खौफ जरूर इसे सताता था कि कहीं इसका रूठा हुआ मंगेतर वापस ना आ जाए, क्योंकि इसका आ जाना इन दोनों की खुशियों की मौत होता। शहरियार का हुलिया मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। इसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, बाल कंधों तक आ चुके थे और लिबास भी फकीरों जैसा हो गया था। जबकि पहले वो उजला और खुशनुमा लिबास पहनता था। अब ये आलम था कि अगर वो अपने वालिदैन के सामने से भी गुजर जाता तो शायद वो इसे पहचान ना पाते। मगर इस हालत में भी वो खुश था। इसे अपनी पुर आसाइश जिंदगी बिल्कुल याद ना आती थी। वक्त गुजरने में देर नहीं लगती। 4 साल बीत गए।
مہرو کا منگیتر واپس نہ آیا، لہٰذا اس کے والدین نے وعدے کے مطابق سادگی سے بیٹی کا نکاح شہریار سے کر دیا۔ قبیلے والوں نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہ کیا کیونکہ شرط انہوں نے ہی رکھی تھی۔ شہریار بے حد خوش تھا کہ اس کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ اس نے دولت، جاگیر، حتیٰ کہ اپنے والدین تک کو چھوڑ دیا تھا۔ آخر کار اسے اپنی منزل مل گئی تھی۔ وہ مہرو کو کسی کام کے قریب نہ آنے دیتا، اس کے سارے کام خود کرتا تھا۔ چاہتا تھا کہ وہ بس اس کے سامنے بیٹھی رہے اور وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہے۔ 1 سال بعد دونوں ایک بیٹے کے ماں باپ بن گئے۔ وہ بہت خوش تھے۔ اگلے برس مہرو نے ایک بیٹی کو جنم دیا جو صورت میں بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ دونوں اپنی محبت میں کھوئے ہوئے تھے، لیکن انسان کو زیادہ خوشی راس نہیں آتی۔ اچانک ایک دن مہرو کا تایا اپنے بیٹے بہرام کے ساتھ واپس آ گیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ مہرو کا نکاح غیر قبیلے کے ایک نوجوان سے کر دیا گیا ہے تو وہ بہت خفا ہوئے۔ انہوں نے شور مچایا کہ ہمارا انتظار کیوں نہ کیا گیا؟ ہم روٹ کر گئے تھے، مر تو نہیں گئے تھے۔ روٹھے ہوئے لوگ آخر کبھی نہ کبھی واپس آ ہی جاتے ہیں۔ اب ایک نازک مسئلہ آن کھڑا ہوا تھا۔ قبیلے کے بزرگوں سے اجازت لی جا چکی تھی اور شہریار نے وہ شرط بھی پوری کر دی تھی۔ وہ واپس اپنی دنیا میں نہیں گیا تھا۔ قبیلے والوں نے بہرام اور اس کے والد کو سمجھایا کہ لڑکی ہماری اپنی ہے، اس کا گھر بس چکا ہے، وہ 2 بچوں کی ماں ہے، اب اس کا گھر اجاڑنا درست نہیں۔ مہرو کا اس تمام قصے میں کوئی قصور نہیں، نہ اس نے خود محبت کی اور نہ اپنی مرضی سے شادی کی، بلکہ شہریار نے اسے چاہا اور باقاعدہ فقیر بن کر قبیلے میں شامل ہوا۔ مگر محبت کی طرح رقابت کے بھی کوئی اصول نہیں ہوتے۔ بہرام وقتی طور پر چپ ہو گیا، لیکن اس کے دل میں حسد اور غیرت کی آگ بھڑکنے لگی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ مہرو کو حاصل کر کے رہے گا، چاہے وہ کسی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اب اسے یوں چھوڑ دینا غیرت کی موت کے مترادف تھا۔ جب ان کا پڑاؤ کسی اور علاقے میں ہوا تو ایک رات جب شہریار سو رہا تھا اور مہرو جاگ رہی تھی، اسے قریب کی جھونپڑی سے سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ رات کا وقت تھا، شاید 1 بجے کا۔ مہرو نے کان لگائے تو سنا بہرام اپنے باپ سے کہہ رہا تھا کہ مہرو کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں شہریار اور اس کے بیٹے کو راستے سے ہٹانا ہوگا، ورنہ وہ لڑکا جوان ہو کر باپ کا بدلہ لے گا۔ باپ نے پوچھا مگر کیسے؟ بہرام نے جواب دیا کہ زہر دے کر یا کسی زہریلے سانپ سے ڈسوا کر۔ یہ سن کر مہرو کے ہوش اڑ گئے۔ اسے فوراً شہریار کو جگایا اور کہا، خدا کے لیے تم یہاں سے نکل جاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی لے جاؤ۔ اگر اس کی زندگی عزیز ہے تو فوراً چلے جاؤ۔ یہ لوگ کسی دن تمہیں دھوکے سے قتل کر دیں گے اور میرے ماں باپ بھی چپ سادھ لیں گے۔ یہ فیصلہ شہریار کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جس عورت کے لیے اس نے سب کچھ قربان کیا وہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں، لیکن مہرو ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی، خدا کے لیے اپنی اور اپنے بیٹے کی جان بچا لو، میں تم سے ضرور آ ملوں گی۔ اگر ابھی تمہارے ساتھ گئی تو یہ لوگ ہمارا پیچھا کر کے ہمیں مار ڈالیں گے۔ تم اکیلے جاؤ تو یہ کبھی تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، بلکہ شکر کریں گے کہ تم سے جان چھوٹی، پھر یہ اپنا پڑاؤ کہیں اور ڈال لیں گے۔ شہریار نے پوچھا کہ تم کیسے آؤ گی؟ مہرو نے کہا کہ مجھے پتا ہے تمہارا گھر کہاں ہے، تمہاری زمینیں کہاں ہیں، میں خود آ جاؤں گی۔ مہرو نے وعدہ کیا کہ وہ ان کی بیٹی کو ضرور اس تک پہنچائے گی، اور اگر زندگی نے وفا کی تو وہ اس سے ضرور آ ملے گی۔ کوئی مرد اپنی بیوی، بچی اور گھر بار چھوڑ کر نہیں جاتا، بشرط یہ کہ کوئی بڑی مجبوری نہ ہو۔ مہرو شہریار کی مجبوری تھی، وہ اس کی منت سماجت کو نہیں ٹال سکتا تھا، لہٰذا اسی کی خوشی کی خاطر وہ اس کی زندگی سے نکل آیا تھا۔ انہی دنوں مہرو نے بچی کو جنم دیا تھا جو بھی 40 دن کی تھی۔ شہریار دیکھ رہا تھا کہ اس کی بیوی سفر کی سختی سہنے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا ان کو خدا کے سپرد کر کے وہ بیٹے کو لے کر روانہ ہو گیا۔ جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو بہت خستہ حال تھا۔ والدین نے اسے نہیں پہچانا تو نوکر چاکر کیا پہچانتے؟ پھر جب پہچان لیا تو ماں نے بےتابی سے اسے گلے لگایا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کی دن رات کی دعائیں رنگ لے آئیں اور ان کا لخت جگر خود چل کر آ گیا تھا۔ شہریار بہت تھکا ہوا تھا،
چاہتا تھا کہ کسی کے گلے لگ کر بہت روئے، ایسے میں ماں سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا وہ ماں کے گلے لگا تو روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی۔ والد نے پیار کیا، اسے دلاسا دیا، بچے کو پیار کیا اور دودھ وغیرہ پلا کر سلا دیا۔ شہریار نے ایک دن آرام کیا، اس کے کپڑے سلوائے گئے، بچے کے بھی کپڑے خریدے گئے، ان کے بال کٹوائے، نہا دھو کر دونوں انسانوں کے روپ میں آ گئے۔ شہریار نہ تو زندوں میں تھا نہ مردوں میں، سارا دن چپ سادھے رہتا تھا۔ البتہ ماں باپ خوش تھے، وہ سارا وقت پوتے سے کھیلتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، یہاں تک کہ ان کا پوتا فخر خان بڑا ہو گیا اور انہوں نے اس کو اسکول میں داخل کرا دیا۔ دادا ہر وقت اس کے ساتھ کھیلتے اور دادی کی محبت میں تو وہ ماں کو بھی بھول گیا۔ شہریار البتہ مہرو کو نہ بھلا سکا، وہ ہر وقت خاموش رہتا۔ یوں ہی 10 برس بیت گئے۔ کبھی اس نے والدین کو نہ بتایا کہ مہرو کہاں گئی، اور نہ انہوں نے خریدا کہ تم کیوں اسے چھوڑ آئے۔ کئی بار ماں باپ نے سمجھایا کہ بیٹا تم شادی کر کے دوبارہ گھر بنا لو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے بیٹے کو تانا دے کہ اس کی ماں فقیرنی تھی اور تمہارے باپ نے اس کے پیچھے سب کچھ لٹا دیا۔ ایک دن اس کی ماں رو پڑی، کہا کہ ہمارا بھی تم پر حق ہے، ہم نے تم کو جنم دیا ہے۔ ماں باپ کو بیٹے کا چہرہ دیکھنے کی آرزو ہوتی ہے۔ اپنی والدہ کا دکھ شہریار سے دیکھا نہیں گیا تھا۔ بولا ٹھیک ہے ماں، جہاں تم چاہتی ہو میری شادی کر دو۔ ملک امیر کی بیگم نے بہت سوچ سمجھ کر ایک اچھی خاندانی لڑکی سے بیٹے کی شادی کر دی۔ وہ ایک صابر لڑکی تھی جس نے کبھی شہریار کو تنگ کیا اور نہ اسے کوئی سوال کیا۔ دونوں کی اچھی زندگی گزرنے لگی کیونکہ شہریار نے دوسری بیوی کی کبھی حق تلفی نہیں کی تھی۔ دونوں صبر و شکر سے زندگی بسر کرنے لگے۔ 20 برس بعد اچانک مہرو آ گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی نبیلہ تھی جو بالکل ماں کی جوانی کی تصویر تھی۔ دونوں اندر آئی تو شہریار نے ان کو فوراً پہچان لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ مہرو اندر آئے، لیکن وہ جان چکی تھی کہ اس کا شوہر دوسری شادی کر چکا ہے، لہٰذا اس نے وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ صرف بیٹی کو اس کے حوالے کرنے آئی تھی۔ وہ بیٹی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ نبیلہ گھبرائی ہوئی تھی۔ شہریار نے کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، اندر آ جاؤ، میں تمہارا بدنصیب باپ ہوں، اور دیکھو تمہاری ماں رکی نہیں، شاید اسے کسی کا خوف ہے۔ نہیں بابا، اسے خوف نہیں ہے، بلکہ وہ بیمار ہے، اسے ٹی بی ہے، اس لیے وہ مجھے یہاں چھوڑ گئی ہے تاکہ مجھے یہ بیماری نہ لگ جائے۔ میں کل ہی اس کا چیک اپ کرواؤں گا، اسپتال لے چلوں گا۔ شہریار نے سوچا، پھر اپنی بیٹی کو ماں کے حوالے کر کے مہرو کے پیچھے گیا جو سڑک پر آگے ہی آگے چلتی جا رہی تھی۔ کچھ دوری پر ایک میدان تھا جہاں ان خانہ بدوشوں کی بستی تھی۔ انہوں نے پھٹے ہوئے کپڑوں کی عارضی بستیاں بنائی ہوئی تھیں۔ ایک جھونپڑی کے قریب اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس میں مہرو گئی تھی۔ وہ ٹیلے سے اترا اور قریب جا کر کھڑا ہو گیا، جیسے ماضی میں کھو گیا ہو۔ کھڑے کھڑے اسے کچھ کمزوری سی محسوس ہوئی تو وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کو ٹھنڈا پسینہ آ رہا تھا اور کانوں میں پائل کی آواز آ رہی تھی، وہی آواز جس نے اسے گھائل کیا تھا۔ تبھی پائل کی آواز قریب آ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی بیٹی جو اس کے پیچھے پیچھے چلتی آئی تھی اب اس کے قریب آ چکی تھی۔ اس نے کہا بابا میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں اپنی ماں کے ساتھ رہوں گی کیونکہ وہ چند دن کی مہمان ہے۔ کیا تیری یہی خوشی ہے؟ ہاں بابا، میری یہی خوشی ہے، نبیلہ نے کہا۔ میری خوشی مجھ سے مت چھینو کیونکہ ماں مجبور ہے اور وہ تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ اس کی بہرام سے شادی کر دی گئی تھی۔ اب شہریار کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہونے لگا۔ وہ واپس جا رہا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجنے لگی، 1 روپے کا سوال ہے بابا، ہم صبح سے بھوکے ہیں، ثواب ہوگا بابا۔ یہ آواز مہرو کی تھی یا نبیلہ کی؟ وہ نہیں سمجھ پایا، لیکن یہ آواز کسی ظالم دشمن کی طرح اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ بھاگنے لگا۔ جس قدر وہ بھاگ رہا تھا آواز اسی قدر تیزی سے اس کے پیچھے آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے مکان پر پہنچ گیا۔ اس نے جلدی سے گیٹ بند کیا اور کمرے میں جا کر بستر پر گر گیا۔ آج اسے بستر سے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ وہ اب گہری نیند سو چکا تھا۔ اس کا لامتناہی انتظار ختم ہو گیا تھا۔